علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری اکرام مسلم مسلمان کا مقام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت سعید بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید صبر کرو، تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا فکر اس پر ایسی تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے سیلاب کا پانی وادی کی اونچائی سے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ مسند احمد مجموع الزوائد۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت فرماتے تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ طبرانی مجموع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، عربوں سے دل سے محبت کرو اور جو عیب تم میں موجود ہے وہ تمہیں دوسروں پر طعن و تشنیع کرنے سے روک دے۔ مستدرک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پراگندہ بال گرد آلود پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں۔ طبرانی مجموع الوجوہ۔ فائدہ ہے، اس حدیث شریف کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندہ کو میلا کچیلا پراگندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح ہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بالی اور میلا کچلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ کہتے کہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکین کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ دولت کی چاہ میں مارے ادھر سے ادھر پڑے رہتے اور اس پر دعویٰ کرتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ ارے کمائیے، کمانے میں کوئی منع نہیں، مگر حلال ڈھنگ سے کمائیے۔ اگر مال بھی آئے تو حلال ڈھنگ سے کمائیے۔ اگر وہ حلال ڈھنگ سے کمائیں گے تو اس میں نیکی ہے۔ پھر صدقہ جاریہ اگر کسی کو کرتے تو اس میں نیکی ہے، حج کرتے تو اس میں نیکی ہے، خیرات کرتے تو اس میں نیکی ہے۔ ہر طرف سے نیکی ہے، نیکیوں کا ایک خزانہ ہو جائے گا۔ اور مال حرام کر کے دولت جمع کر لیں گے، بلڈنگ کھیت مکان جائیداد بنا لیں گے تو وہ سب آپ پر لعنت ہے اور اس کا عذاب سب آپ کو اوپر پڑے گا۔ کھائیں گے پورے خاندان کے لوگ، بال بچے سے لے کر کے ماں باپ احباب رشتہ دار سب کھائیں گے، اور وہ ان کا بھی کھانا حرام ہوگا، کیونکہ آپ حرام مال کھائیں اور وہ بھی کھائے تو اس کی عبادت قبول نہیں، آپ کی بھی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے آدمی کو تقویٰ بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں کس کو؟ پر اللہ سے ڈرنے کے نام ہے تقویٰ، یعنی ڈریے، پہلے دیکھیے کس کے یہاں جا رہے ہیں، کس کے یہاں کھا رہے ہیں، کون مال کھا رہے ہیں، ان سب چیزوں کا لحاظ کون کرتا ہے؟ آج کل تو جہاں چمچم اور رسگلہ اور ملائی والا مٹھائی آتی تو گٹاگٹ نگلنا شروع کر دیتے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ بہت جگہ پہ جاتے، کبھی غور کیا کس کے یہاں ہم آئے ہیں، اس کے مال کیا ہے، اس کے پیسے کیسے ہیں، اور یہ کھلا رہا کہاں سے کھلا رہا ہے؟ حلال مال کما کر کے اس طرح سے لٹاتا ہے نہیں۔ آج شادی بیاہ یہ وہ بہت سی مجلسوں میں آپ دیکھتے ہیں، اس کو پہلے دیکھیے اور بچنے کی کوشش کیجیے، جہاں تک بچنے کی کوشش۔ تو مال حرام کمائیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، حرام کمانے سے بھی بچیے، حرام کھانے سے بھی بچیے۔ آج کل تو اس کا معاملہ بہت الٹا ہو گیا۔ 5 چیزیں ہیں ایمان میں۔ پہلے ایمان
اللہ تعالیٰ پر رکھیے. پھر روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اور اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ حلال مال کمائیے. حلال مال میں اگر دیکھیں گے تو کتنے ننگے ہو جائیں گے. اگر قریب سے دیکھیں گے تو، قریب سے جا کر دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا معاملات صحیح نہیں ہیں. تو یہ ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بہترین انسان، رحمۃ للعالمین کا لقب ان کو، اور وہ مسکین بن کر رہنا چاہتے ہو. جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے، وہاں ساری چیزیں ملیں گی. جو چیز یہاں خواہش کر رہے ہیں تو وقتی طور پر ہے، چلے جائیں. تو اس طرح سے زندگی گزاریے اور مال کمائیے، ضرور کمائیے. کمانے کے لیے منع نہیں ہے، پر حلال رزق کمائیے، حلال کاروبار کیجیے. آج دیکھیے نا، جو لوگ سروس میں ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 3 گھنٹے میں مار کے دستخط چلے آ رہے ہیں. ٹیچروں کا حال دیکھیے، سارے اسکوٹر لے کے گھوم رہے، چل رہے ہیں، اور وہاں اسکول کا ٹائمنگ کیا ہے، اب بچوں کو پڑھانے کا کیا ہے، جا کر کے گپ سپ کر رہے ہیں، ٹائم پورا کر کے چلے رہے. پروفیسروں کا وہی حال ہے، ڈاکٹروں کا وہی حال ہے، مدرسوں کا وہی حال ہے. اور بھی شعبہ حیات میں دیکھیے، جا کے آپ کسی آفس میں جائیے، دیکھیے کس طرح سے گپ سپ کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں. بھائی اس کا چلیں جھولا اپنا اٹھائیں، اس کا کیسی ہوا، مہینہ میں گھٹا لاکھ 2 لاکھ 80,000 90,000 آ رہا ہے، آ رہے ہیں. سب حساب کتاب مل جائے گا. سب اتنی آسان نہیں ہے، یہاں تو بہت مزہ لے کے کھا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرے. اس گنہگار کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میں رئیس اعظم حیدری. السلام علیکم.